حافظ صاحب، قانونی نکتہ ہے، آج وزیراعظم صاحب نے سوال اٹھایا کہ 1 سال ہو گیا، 9 مئی میں ملوث لوگوں کو سزا کیوں نہیں ملی، اس میں حجتیں کیا کیا آ رہی ہیں، نمبر 1۔ دوسرا، جو بات کی گئی ہے آرمی چیف کی طرف سے ڈیجیٹل ٹیررزم کی، لوگ سوشل میڈیا پہ پھیلاتے ہیں، اگر یہ ڈیجیٹل ٹیررزم ہے تو ان کے ساتھ کیسا ٹریٹمنٹ ہوگا، ان کے خلاف مقدمات بھی کیا ATC میں چلیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عباسی صاحب اور ارشاد عارف صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا۔ یہ 1 سال کے اندر جو 9 مئی کا ایک انسیڈنٹ ہوا اور آج پھر ہم 9 مئی 2024 کے اندر ہیں، اس 1 سال نے آپ کی بہت ساری چیزوں کے جو ہے وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ دے ہیو اوپن اپ جی، اور سب سے زیادہ جو آپ کا آیا ہے وہ آپ کا آیا کرمنل جسٹس سسٹم، کہ ایک ایسا انسیڈنٹ جو پاکستان کے اندر ہوا اور پاکستان کی آرمی کی انسٹلیشنز پہ ہوا، جو پاکستان کے شہداء ان کی یادگاروں کے اوپر ایک سبوتاج کیا گیا، اور ملک ایک جگہ نہیں ہے، تقریباً 64 جگہوں کے اوپر ملک کے اندر یہ ہوا، اور تقریباً 41 سے زیادہ جو گورنمنٹ بلڈنگز تھیں اور اسپیشلی جو آرمی کی بلڈنگز تھیں ان کو نقصان پہنچایا گیا۔ 184 سے زیادہ آپ کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے، 10 سے لوگ زیادہ جو ہیں وہ اس کے اندر شہید ہوئے یا مارے گئے، جو سارا پروسیس تھا۔ اس کے بعد تقریباً 2.5 ارب سے زیادہ جو ہے وہ آپ کی جو لاسز آئے، جو آپ کا ان بلڈنگز کو نقصان پہنچایا یا گاڑیوں کو نقصان پہنچایا، اور تقریباً 2 ارب روپے کے قریب نقصان جو تھا وہ آرمی انسٹالیشنز پہ آیا، اور وہ آپ کی پاکستان کے ہسٹری کے اندر پہلی دفعہ وہ انسٹالیشنز ہوئیں، چاہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی تھیں، چاہے وہ کور کمانڈرز کا گھر تھا، چاہے وہ مردان کے اندر تھا، چاہے اس کے بعد چکدرہ کے اندر تھا، یہ سارے ایسے تھے جو اکراس دا کنٹری پاکستان کے اندر ہوئے۔ اب قانون تو بڑا واضح ہے اس معاملے کے اندر کہ اگر آپ پاکستان کی کسی ملٹری انسٹالیشنز کے اندر یا نوٹیفائڈ ایریاز کے اندر لا کی وائلیشنز کرتے ہیں تو آپ کے اوپر پاکستان آرمی ایکٹ جو ہے وہ اپلائی کرتا ہے، اور ساتھ آفیشل سیکرٹ ایکٹ جو ہے اپلائی کرتا ہے، اور یہ امینڈمنٹس جو تھیں جو سویلینز کو پہلی دفعہ ٹرائی کے لیے کی گئیں وہ 1967 سے تھیں، اور جب تک سپریم کورٹ کے اندر یہ معاملہ نہیں گیا ہوا تھا، ایک کنسسٹنٹ پریکٹس تھی کہ پاکستان کی سپریم کورٹ ان امینڈمنٹس کو، ان کنوکشنز کو، اور اس کے اندر جو بھی پروسیس تھا وہ وائریز کو انہوں نے کبھی بھی انڈو نہیں کیا اور اسے ویلیڈیٹ رکھا، اور جو سزائیں تھیں ان کے اوپر انہوں نے اپنے کامنٹس بھی دیے، کچھ کو ایکوٹ بھی کر دیا۔ دوسرا ایسپیکٹ اس کے اندر جو بڑا امپورٹنٹ تھا وہ یہ تھا کہ 1 سال گزرنے کے اندر اس کے 2 ایریاز تھے۔ ایک وہ لوگ تھے کہ جو تقریباً 103 کے قریب لوگ تھے جن کو ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائی کیا گیا، اور وہ جو معاملہ تھا وہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر جب آرٹیکل 184(3) کے اندر پہلی دفعہ گیا تو وہ ایک ریسٹرکٹڈ جو ہے، پہلے اس کو روکا گیا، پھر اس کے بعد کہا گیا کہ آپ نے سزائیں سنائی نہیں ہیں، آپ اس کو کنٹینیو کریں، اور آج تک بھی وہ سزائیں جو ہیں وہ سنائی نہیں گئیں، اور پہلی جو ججمنٹ آئی کبھی ایک بینچ بدلا کبھی دوسرا بدلا، اور جو 23 اکتوبر کو آئی وہ الٹیمیٹلی ہوا یہ کہ پاکستان کے جو سیکیورٹی لاز تھے، آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور پاکستان کا ملٹری ایکٹ جو تھا، اس کی امینڈمنٹس کو سیٹ اسائیڈ یا الٹرا وائریز کر دی، اور پاکستان کے اندر یہ انپریسیڈنٹڈ تھا۔ اور سپریم کورٹ کی بھی ایک یہ کنسسٹنٹ پریکٹس ہے کہ اگر کسی ایک چیز کو ایکولی بینچ ڈیسائیڈ کر دیا جائے تو دوسرا بینچ جو ہے اس کے اگینسٹ نہیں جا سکتا، اس کے لیے آپ کو ایک لارجر بینچ بنانا پڑتا ہے، اور یہی جسٹس یحییٰ افریدی نے اپنی ڈیسنٹنگ نوٹ میں کہا۔ اس کے بعد اس کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل فائل کی گئی، اور انٹرا کورٹ اپیل کے بعد 13 دسمبر کو جب اس کو ججمنٹ کو سسپینڈ کیا گیا تو آج تک وہ مسئلہ بنا ہوا ہے کہ کبھی ایک بینچ بنتا ہے، کبھی دوسرا بنتا ہے، کبھی لارجر بینچ کی جاتی ہے، لیکن وہ جو کنوکشنز تھیں یا جو پروسیس تھا اس کو سٹاپ کر دیا گیا کہ آپ اس کو اناؤنس نہیں کریں گے، اور جن کی سزائیں پوری ہیں ان کو آپ کریں، اور آپ نے دیکھا کہ روزوں کے اندر 20 کے قریب ایسے لوگ تھے جن کو ایکوٹ کر دیا گیا۔ تو جو ملٹری کورٹس والا معاملہ تھا وہ پاکستان کی سپریم کورٹ کی وجہ سے وہ سٹیل میٹ کے اندر آ گیا، اور دوسرا جو ایریا تھا جس کے اندر آپ نے ریگولر اینٹی ٹیررزم کورٹس کے اندر لوگوں کے چلان بھجوائے گئے، وہ پاکستان کا ایک آئی اوپنر ہے کہ کس طرح کرمنل جسٹس سسٹم اس ملک کا ورک کرتا ہے، کہ ایک ایسی انسیڈنٹ جس کے پیچھے جو ہے وہ پاکستان آرمی کے لوگ بھی ہیں جن کو یعنی کہ اس پروسیکیوشن پروسیس کے اندر ہیں، یا اس کے بعد یہ ہے کہ اتنا ہائی پروفائل وہ انسیڈنٹس ہے، لیکن اس کا جو ایگزیکیوشن والا ایریا ہے یا کورٹس کے ٹرائل والا ہے وہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ
ابھی تک کسی جگہ انڈائٹمنٹ نہیں ہوئی کسی طرح پورے چلان نہیں آئے ہوئے, کسی طرح انویسٹیگیشن نہیں آئی. تو یہ ایکسپوز کرتا ہے ارشاد عارف صاحب آپ کے اس پورے کرمنل جسٹس سسٹم کو کہ کس حد تک یہ سسٹم چوک کر چکا ہے, کہ اس کے اندر پروسیکیوشن, فورینزک ایویڈنس, ٹرائل ایسے ہیں, اور آپ کی جو اینٹی ٹیررزم کورٹس ہے اس کے اندر ٹرائل کا بھی ٹائم باؤنڈیڈ ہے کہ آپ نے اسے ایٹ ارلیسٹ کرنا ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ سوائے گجرانوالہ کی جو اینٹی ٹیررزم کورٹ تھی اس کے علاوہ کسی جگہ سے جو ہے وہ آپ کو ان ٹرائل کا کنکلوژنز نہیں آیا. لیکن اب اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ جب آپ کا ٹرائل کنکلوژن کی طرف نہیں گیا تو پھر اس کے اوپر ایک پالیٹکس آئی ہے. جی حافظ صاحب, سوال یہ ہے, یہ سوال عام آدمی بھی کرتا ہے کہ عام آدمی دادے کا جو کیس ہے اس کا فیصلہ پوتے کے دور میں بھی ہو جائے تو شکر ادا کیا جاتا ہے. عام آدمی تو پہلے دن سے اس واقعے سے پہلے عام آدمی, اب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی حافظ صاحب آواز آ رہی ہے. عام آدمی تو پہلے سے 9 مئی سے پہلے ہی یہ رونا رو رہا ہے کہ ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے وہ فلاپ ہو گیا ہے, کسی کو وقت پر انصاف نہیں ملتا. اور کئی کیسز میں ایسا ہوا, آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, کہ ایک آدمی کو سزائے موت ہوئی, وہ پھانسی چڑھ گیا, اس کے 2 سال بعد, 3 سال بعد, 4 سال بعد اس کو باعزت بری کر دیا گیا. لیکن اس سسٹم کو جن لوگوں نے ٹھیک کرنا ہے آج وہی رونا رو رہے ہیں کہ جی کیوں نہیں ہوا. سوال وہی وزیر اعظم اٹھا رہے ہیں, وزراء اعلیٰ اٹھا رہے ہیں, وزراء اٹھا رہے ہیں. تو یہ سسٹم جو ہے کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ ایک تو یہ ہے سوال. دوسرا یہ ہے کہ بار اس کا اہم ترین حصہ ہے. یہ جو زیادہ تر ڈیلے ہوتا ہے وہ بار کے وکلاء کی وجہ سے ہوتا ہے. تیسرا حصہ پراسیکیوشن ہے کہ ناقص چلان اگر پیش ہوں گے, وقت پر چلان پیش نہیں ہوں گے, تو اس کی اصلاح کیسے ممکن ہے؟ ارشاد عارف صاحب, میں اس ہفتے کے جو 2 ریسنٹ انسیڈنٹس ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ہوئے. جب یہ کیس ججز کے لیٹر والا چل رہا تھا تو اس کے اندر یہ آیا کہ جی ہمارے ججز جو ہیں وہ سزائیں دیتے ہیں اور ان کے اندر بے خوف ہو کے سزائیں دیتے ہیں. لیکن اس کے اوپر جو سینئر پیونے جج کی آئی کہ جو وہ سزائیں دیتے ہیں وہ جب اوپر والی سائٹس پہ جاتی ہیں تو 90% سے زیادہ جو وہ ایکوٹل کی طرف چلی جاتی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اس ملک کے اندر الارمنگ سچویشن کیا ہے. آپ کے ملک کے اندر جو ٹیررزم کے کیسز ہیں اس کا کنوکشن ریٹ جو ہے وہ 8.7% ہے, جاپان کے اندر 99% ہے, چائنا کے اندر جو ہے وہ بھی 99% ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ کمپیریٹیولی ہم کھڑے کہاں ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ابھی سپریم کورٹ کے اندر ایک کیس لگا ہے کہ جس کے اندر ایک شخص تھا, اسے نیچے سے سزائے موت ہوئی, ہائی کورٹ نے اسے کر دیا, کنورٹ کر دیا اس کے عمر قید کے اندر. لیکن سپریم کورٹ کے اندر جب اس ہفتے وہ کیس لگا ہے تو وہ شخص فوت ہو چکا تھا. تو یہ آپ دیکھیں کہ اب اگلی چیز یہ ہے کہ اس کی رسپانسبلٹی کیا ہے. اس کی رسپانسبلٹی سوللی جو ہے وہ آپ کی پارلیمنٹ کے اوپر اور آپ کی گورنمنٹ فنکشنریز کے اوپر ہے, اور یہ سٹارٹ ہوتی ہے آپ کی پرائم منسٹر سے لے کے آپ کے چیف منسٹرز تک, آپ کے منسٹرز تک, اور اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ آئے گا آپ کی پولیس کے اوپر, آپ کی پروسیکیوشن کے اوپر اور فورینزک کے اوپر. اور جو لائرز ہیں وہ اس سسٹم کا اس لیے حصہ بنتے ہیں کہ جب اس پروسیس کے اندر آتے ہیں تو وہ ڈیلے جو ہے اس کے اندر ایک ایڈجرنمنٹ والا بھی معاملہ ہے جس کو ہمارے لاز نے آج تک ایڈریس نہیں کیا. اب چونکہ ایک ہاف ہارٹڈ جو ہے ایکسرسائز ہمارے ملک کے اندر ہوتی ہے, جسٹس سسٹم کے اندر انویسٹمنٹ ہے نہیں ہے, چاہے ججز کی تعداد. اب آپ دیکھیں نا کہ یہ والا جو معاملہ ہے لاہور والا, اس کے اندر کئی دفعہ ججز کی جو ہے وہ ٹرانسفر بھی ہوئی ہے, اور اس کے اندر کوئی میکانزم ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک شخص کے پاس ایک ٹرائل آیا تو اس ٹرائل کو آپ چلنے دیں, آگے جانے دیں. اسی طرح پروسیکیوشن اپنی ایویڈنس لے کے نہیں آتی, کسی جگہ آپ نے پرماننٹ پروسیکیوشن سسٹم جو ہے وہ نہیں رکھا, فورینزک ایویڈنس جو ہے وہ آپ کا اس کے اندر ویک ہے. اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم نے کیری کیا ہوا ارشاد عارف صاحب ایک انگریز کا فرسودہ پروسیجرل سسٹم جو 1898 سے وہ ہے, 1860 کا ہمارے پاس پاکستان پینل کوڈ ہے, ہم اس کے اندر پیچ ورک کرتے. اور جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ والا معاملہ جو ہے, ارشاد عارف صاحب پاکستان کے اندر پہلا کمیشن 1954-55 میں بنا تھا کہ اس ملک کے لوگ انصاف کے نظام جو ڈیلے ہوا ہے وہ تنگ ہے, اور وہی چیزیں جو آج میں اور آپ ڈسکس کر رہا ہوں وہ اس رپورٹ کا حصہ تھی.